جو کچھ مخالف کہے ہم اس کو سنیں اور تولیں کہ اس میں سے کتنا حصہ درست ہے اور کتنا حصہ غلط ہے. جتنا حصہ درست ہو کہیں ہاں بھئی یہ درست ہے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے. جتنا غلط ہو وہ رد کر دیا جائے کہ یہ غلط ہے، یا حقیقتاً غلط ہے یا انتصاباً غلط ہے، یا حقیقتاً غلط ہے یا یعنی یہ واقعہ ہی نہیں جو بیان کیا جا رہا ہے غلط، یا یہ کہ منسوب غلط کیا گیا ہے، یا یہ کہ اس کا مفہوم غلط لیا گیا ہے. تو جتنا غلط ہو اتنا اس کا رد کریں، اور یہ کبھی اپنی ذمہ داری نہ بنائیں کہ مخالف نے جتنے کہا آپ کی ذمہ داری الف سے یہ تک غلط رد کرنے. اس کے دو نقصان ہوں گے. ایک تو تکلیف مالا یطاق، کہ مفت کی مصیبت آپ نے گلے ڈال لی. کیا جتنا درست تھا اس کو بھی رد کرنا آپ نے اپنے ذمہ لے لیا، اور جو غلط تھا اس کا بھی رد کرنا ذمہ لے لیا. اور دوسرا، غلط کو تو رد کیا تو برکت ہوئی، اور اس ضد میں جب سچ کو بھی رد کر بیٹھے تو آپ کا عقیدہ جو درست تھا مقابلے میں وہ بھی خراب ہو گیا. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور اکابر اولیاء کرام نے مناظروں کے طریقے سے توبہ کی کہ مناظرے میں یہ خرابی ہوتی، مناظرے میں یہ خرابی ہوتی ہے. کیسے؟ دونوں سمتوں سے، کہ آپ جو مخالف پہ الزام لگاتے ہیں مناظروں میں یہی ہوتا ہے، اور مناظرانہ طریقوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بات میں مخالف کے اوپر دھر رہا ہوں یہ ساری کی ساری اس کے عقیدے میں نہیں. میں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی زبان بند کرنے کے لیے، اس کو کمزور اور ناکام کرنے کے لیے اس کے اوپر یہ لگا رہا ہوں الزام. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جو الزام اس پر لگایا جا رہا ہے دوسرے مقام پر اس کی توضیح موجود ہے، مگر آپ اس کو چھپاتے ہیں. آپ کتمان حق کرتے ہیں، آپ کتمان حق کرتے ہیں، اور کبھی التباس کرتے ہیں، کبھی کچھ چھپاتے ہیں اور کچھ ظاہر کرتے ہیں تاکہ آپ چھپا دیں. ممکن ہے اسے بھی خیال نہ آئے اور وہ اسی چکر میں پھنس جائے، چونکہ کرنا تو اس نے بھی وہی ہے نا جو آپ کرتے ہیں، کہ جتنا الزام آپ نے لگایا اس نے بھی سچ اور غلط کی پرکھ نہیں کرنی، اس نے بھی الف سے لے کے یہ تک سارے کو رد کرنا اپنا فرض بنا لینا ہے. لہذا جو آپ نے چھپا دیا وہ چھپا رہا، اور جب اس نے آپ پر الزام لگایا تو اس نے جو چھپا دیا وہ بھی، چونکہ آپ نے بھی الف سے یہ تک پوری کا رد کرنا شروع کر دینا ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ عقیدہ اور بیان دونوں کا بگڑ جائے گا. افراط ہوگا، تفریط ہوگی، غلوب ہوگا، زیادتی ہوگی، تہمت ہوگی. سو مناظرانہ روش دین میں کبھی خیر کا باعث نہیں ہوئی. مخاصمت جو ہے، علم مخاصمہ، اس سے صرف اتنا فائدہ اٹھائیں کہ حق اور باطل کی پہچان آپ کو ہو سکے، سچائی کو ثابت کر سکیں اور جھوٹے کو جھوٹا ثابت کر سکیں، حق کا احقاق کر سکیں اور باطل کا ابطال کر سکیں. یہ جو مخاصمہ اور مناظرہ ہے اس قدر فائدہ اٹھائیں تاکہ حق اور باطل کی پرکھ ہو اور احقاق حق اور ابطال باطل ہو. مگر اس کو اگر بطریق مناظرہ زندگی میں اپنائیں اور دین کا مزاج ہی مناظرانہ بنا لیں اور مسلک کا مزاج ہی مناظرانہ بنا لیں تو بھئی یاد رکھ لیں امتاً وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس، یہ منصب ختم ہو جائے گا، اعتدال ختم ہو جائے گا. اب میں اس طرف جو آ رہا تھا تو دوسروں نے مثلاً یہ کہا جی تم بھی پیروں کے ساتھ اور مشائخ اور اولیاء اور ائمہ کے ساتھ یہ کرتے ہو یا نہیں. تو یہ ایک الزام ہے، ایک بیان ہے. اب اس کو پرکھنا ہوگا. اس کے یہ چیزیں آپ کو اپنا سوال محفوظ کر لیں، ابھی بہت کچھ آگے آنے والا ہے، اس لیے میں اس کو آگے مؤخر کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایک خرابی اور ہے. من دون اللہ کے موضوع پر خرابی ہے. کیا؟ جہاں من دون اللہ قرآن مجید میں آیا ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے سمجھتے ہیں کہ من دون اللہ کا بیان جہاں ہو اس میں انبیاء، اولیاء، ملائکہ، مقربین اور صالحین کبھی بھی شامل نہیں ہوتے. ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے یا نہیں؟ یہ تصور غلط ہے. یہ تصور میں ابھی قرآن مجید سے بتاؤں گا آپ کو. یہ تصور من دون اللہ کوئی اصطلاح نہیں ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ تھے. ہم نے اس کو جب اصطلاح بنایا تو اصطلاح کے تحت بعضوں کو اس میں داخل کرنا ضروری سمجھا اور بعضوں کو خارج کرنا ضروری سمجھا. حالانکہ مختلف مقامات آئیں گے، کسی سیاق و سباق سے ہمیشہ من دون اللہ کا دائرہ متعین ہوتا ہے. من دون اللہ اور من دون ہی کا دائرہ سیاق و
سباق ہر جگہ جدا ہوگا اور متعین کرے گا. کہیں صرف اس سے مراد بت ہوں گے، تواغیت ہوں گے، اوثان ہوں گے، کہیں سے مراد کفار و مشرکین ہوں گے، کہیں ملائکہ کے نام پر گھڑے ہوئے بت ہوں گے، کہیں صلحاء کے نام پر گھڑے ہوئے بت ہوں گے، اور بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں غیر سے نفی عبادت کے بیان میں انبیاء کا بھی ذکر آیا تو وہ بھی اس دائرے میں ان کا بیان آئے توحید کے تصور کو نکھارنے کے لیے. تو جب ہم نے ایک تصور ذہن میں بٹھا لیا اور جہاں اس کا تذکرہ آیا مختلف مقامات کا سیاق و سباق سمجھے بغیر ہم نے اسے ایک اصطلاح سمجھا اور اصطلاح میں بعضوں کو داخل اور بعضوں کو خارج سمجھا، تو الزام لگانے والے کی طرف سے بھی زیادتی ہوئی اور جواب دینے والے کی طرف سے بھی. اس لیے اس کو آگے رکھیں آئے گا. اس وقت میں چاہتا ہوں صرف توحید الوہیت کے تقاضے 5 لکھانا چاہتا ہوں، وہ لکھ لیں کیونکہ آپ نے